बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता, उनको पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। इसके पीछे असल में हरकत क्या है, जो उनको अगवा किया गया वो किस बुनियाद पर किया गया और उनको अगवा करके तावान मांगा गया, उनको डराया धमकाया गया, उनको मारा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, इसके पीछे असल में हरकत क्या है, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला जेल रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से, कि जेल रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से एक मीटिंग हुई जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी हेड कर रहे थे। इस मीटिंग के अंदर एक ऐसी खातून जिसके ऊपर 9 मई का मुकदमा है, 9 मई के अंदर वो मुलजमा है, 9 मई के अंदर वो इश्तिहारी मुलजमा है, वो उस कमेटी के अंदर बैठकर क्या कर रही थी, इसके ऊपर भी बात करूंगा। दोनों मामलात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला मामला है इंतजार हुसैन पंजोता साहब का। इंतजार हुसैन पंजोता जो बहुत देर से, जिनके वाले से खबरें आ रही थी कि जी वो अगवा हो चुके हैं, और फिर उनके भाई का भी आपने स्टेटमेंट सुना, और फिर उसके बाद ये खबरें सर्कुलेट करती रहीं कि जी इंतजार हुसैन पंजोता को कोई उठा के ले गया। और इंतजार हुसैन पंजोता साहब के वाले से नईम हैदर पंजोता जो उनके भाई हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो भी इमरान खान की कानूनी टीम का हिस्सा हैं, दोनों भाई वकला हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे भाई को अगवा कर लिया गया, अब मेरे भाई को अगवा करने के बाद तावान मांगा जा रहा है और उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसको मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अब ड्रामाई मोड़ तब देखने को मिला जब इंतजार हुसैन पंजोता साहब की बाजियाबी के वाले से खबर सोशल मीडिया पर आई, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर आई, और हमने देखा कि वो गाड़ी में बैठे हैं, उनके हाथ बांधे हुए हैं, हथकड़ियां लगी हुई हैं, और पुलिस वाले उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं इंतजार हुसैन पंजोता हूं। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं हूं इंतजार हुसैन पंजोता। फिर उसके बाद आपको पता है कि उनको कमरे में लाया गया, बिठाया गया, फिर वो वहां पर बैठकर रो रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि जी मुझे डराया धमकाया गया, मुझे तशद्दुद के ऊपर, मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, मुझ पर मेंटली टॉर्चर किया गया, मुझे हरास किया गया, मुझे मारने की धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे अगवा करके तावान मांगा गया और इतना तशद्दुद किया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इस पूरी जो है ना, उनकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद, पूरी कहानी सुनने के बाद, आपको शायद याद हो कि जब उनको गाड़ी में देखा गया और वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो एक तरफ तो पुलिस जो है उसकी कार्रवाई के ऊपर लोगों को शक हो रहा है, और वो शक कैसे हो रहा है कि पुलिस जब वहां पर गई, जिन मुलजमान ने उनको अगवा किया हुआ था उनके साथ पुलिस का जो है वो एक क्लैश भी हुआ, और ये भी सुनने में आया कि पुलिस के और मुलजमान के दरमियान फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के नतीजे में इंतजार हुसैन पंजोता साहब जो है वो बिल्कुल सही सलामत है, उनको कुछ नहीं हुआ, पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ, मुलजमान जो है उनको कुछ नहीं हुआ। अब इसमें एक चीज जो है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा ड्रामा है, मैं ये बिल्कुल कतई तौर पर नहीं कह रहा ये ड्रामा है या ये ड्रामा क्रिएट किया गया, ये ड्रामा रचाया गया। इसके असल जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो असल नताइज हैं वो हमें कुछ दिन बाद नजर आ जाएंगे, और जब ये अदालत में केस चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाए या किसी भी कोर्ट में जाए, तो फिर उसके बाद हकाइक मजीद कौम के सामने आ जाएंगे। तो अब चूंकि ये जो वाकया है, इस वाकये के पीछे असल वजूहात क्या हैं, ये मैंने पता करवाने की कोशिश की है, और जैसे मुझे कुछ चीज़ें पता चलेंगी तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इंतजार हुसैन पंजोता साहब के साथ अगर हुआ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए था, ये ऐसे, अगर हुआ तो सर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के दौर में जो फस्तायत, जुल्म बर्बरियत, जो मेंटली टॉर्चर, जिस तरह से अगवा बराए तावान, जिस तरह से साथियों को डराया धमकाया गया, जबरी तशद्दुद किए गए, सर उसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान के दौर में पैक ऑर्डिनेंस, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कलअदम करार दिया। उसी पैक ऑर्डिनेंस के खिलाफ हमारी सहाफती बरादरी सड़कों पर आई, उसने प्रोटेस्ट किया, और उसी प्रोटेस्ट के नतीजे में सहाफियों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए,
صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, ان پر جبری تشدد کیا گیا. تب وزیر اعظم کون تھا؟ عمران خان تھا. تب ظلم و بربریت, فسطائیت کس نے برپا کی؟ عمران خان نے کی. آج وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, تو جب ظلم خود کر رہے تھے تب غیرت کہاں تھی بھائی؟ تب غیرت جاگنی چاہیے تھی نا آپ کی. تب کیوں نہیں غیرت جاگتی تھی؟ آج تو بڑی غیرت جاگ رہی ہے. میں مانتا ہوں کہ انتظار حسین پن جو ہوتا ہو, کوئی اور ہو, کوئی بھی شخص ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, اس کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن ہو, اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر تو یہ حقیقت ہے تو نہیں ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ کہانی ہے تو سر پھر 100 بسم اللہ بنائے کہانیاں, مفروضے آپ نے بنائے, کہانیاں آپ نے بنائی, جھوٹ آپ نے بنایا, لوگوں کو پاگل آپ بناتے رہے, بے وقوف آپ بناتے رہے, لوگوں کے سامنے پولیٹیکل جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل کارڈز آپ کھیلتے رہے, لوگوں سے سیاسی ہمدردیاں آپ سمیٹتے رہے, اور بعد میں آپ الزام اداروں پر لگا دیتے ہیں کہ جی ادارے بڑے غلط ہیں, پاکستان میں تو اداروں نے ایسا کیا. ہر چیز کا الزام ہم اداروں پہ لگائیں گے, ہر چیز کا الزام ہم نے اداروں پہ لگانا ہے. میں مانتا ہوں کہ عمران خان کے دور میں تو جو ہوا وہ بالکل حق اور سچ پر تھا, اس میں کوئی ڈرامہ نہیں تھا. عمران شفقت صاحب کو کیسے اغوا کیا گیا, حامد میر صاحب کو کس طرح آف ایئر کیا گیا, حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں عامر میر صاحب, ان کو کس طرح سے اغوا کیا گیا, نصرت جاوید صاحب کو کیسے آف ایئر کیا گیا, ابصار عالم صاحب کو کیسے آف ایئر کیا گیا, اس کے بعد وہ جو تھے امتیاز عالم صاحب, ان کو کیسے آف ایئر کیا گیا, طلعت حسین صاحب کو جیو سے آف ایئر کر دیا. اندازہ لگائیں آپ سر کہ ظلم و بربریت کی مثال جو اس وقت قائم کر رہے تھے وہ آج لوگوں کو اخلاقیات کے سبق پڑھا رہے ہیں. کیسی قیامت کی نشانی ہے کہ جو اپنے دور میں ظلم و بربریت کرتے تھے, فسطائیت کرتے تھے, جو لوگوں کے اوپر تشدد کرتے تھے, صحافیوں کو ڈراتے تھے, بلیک میل کرتے تھے, ہراس کرتے تھے, آج وہ بیٹھ کر قوم کو اخلاقیات کے بھاشن جا رہے ہیں. کس منہ سے جا رہے ہیں بھائی؟ کوئی اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہے آپ کے اندر؟ آج آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں, اور پھر اداروں کو ان کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنے کے لیے, ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو سر جھوٹ زیادہ دیر نہیں چھپے گا, جھوٹ زیادہ دیر نہیں چھپے گا. حقائق قوم کے سامنے آئیں گے, اور جب آئیں گے تو کہانی کھول کے سامنے آ جائے گی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی موجودگی میں آپ نے دیکھا کہ ایک تصویر آئی سوشل میڈیا پر, اور وہ جو تصویر ہے وہ دیکھ لی ہوگی آپ نے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی, اس میں ہماری بیوروکریسی کے, اس میں ہمارے کچھ اہم لوگ بیٹھے ہیں, جس میں ہمارے سینیٹر احد چیمہ صاحب موجود ہیں, وزیر اعظم کے مشیر احد چیمہ صاحب اس میں ہیں, اس میٹنگ میں ہیں. پھر اس میٹنگ کے اندر ایک خاتون جس کے بہت چرچے سنائی دے رہے تھے, اور وہ جو خاتون ہے وہ 9 مئی کی مرکزی ملزم ہے. اس کا نام ہے ختیجہ شاہ, جو سابق چیف آف آرمی سٹاف آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہے. آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہے. یہ میٹنگ جو ہے وہ جیل ریفارمز کمیٹی سے متعلق تھی, اور جیل ریفارمز کمیٹی سے متعلق جیل ریفارمز کمیٹی پالیسی کے حوالے سے منعقد کی گئی. اس کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی ایڈ کر رہے تھے. اب آنریبل چیف جسٹس کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے حلف اٹھائے, کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی, کوئی 10 سے 12 دن ہوئے ہیں. تو ایک سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے پھر ہائپ بھی بہت کھڑی ہوتی ہے کہ کسی نے غلط انداز میں کچھ نہ کیا ہو, لیکن ہم نے اس کو غلط انداز میں بنا کر پیش کرنا. اب اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کی آراء دیں, اور مختلف قسم کی جو ہے وہ آراء موجود تھیں. کسی نے کہا کہ جی یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی, چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کو سامنے رکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہدے پر ہیں کہ وہ جیل ریفارمز پالیسی کے حوالے سے کوئی میٹنگ جو ہے وہ کانڈکٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بہت زبردست کام ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, چیف جسٹس نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا اور ختیجہ شاہ کو بٹھا دیا. جس کو متنازع بنانا ہو, جس کی کریڈیبلٹی کو خراب کرنا ہو, جس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگانا ہو, اس کو متنازع بنانے کے لیے کوئی بھی الزام لگا دو.
یہ تحریک انصاف کا تو وتیرہ ہے نا, سیاست کا وتیرہ ان کی, کہ جتنی بھی بار انہوں نے جھوٹ بولا, ڈٹائی سے بولا, بے شرمی سے بولا, اور اتنا جھوٹ بولا کہ سر جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آنریبل چیف جسٹس اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں, اس میٹنگ میں چیف جسٹس کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے, چیمہ کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے, بیوروکریسی کے اوپر, سیکٹریز کے اوپر تو کوئی الزام نہیں ہے, جیل ریفارمز کے حوالے سے جو ممبرز ہیں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. الزام صرف ایک خاتون کے اوپر ہے, اور اس خاتون کا نام ہے ختیجہ شاہ, جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی 2023 کو اس کی سی سی ٹی ویز موجود ہیں, اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے کہ کس طرح وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ گئی, حملہ کیا, وہ ویڈیوز اٹھا کر وہ اپنے فیس بک پیج پر لگاتی ہے, اور اس کے بعد وہ وائرل ہو جاتی ہیں چیزیں. اس کو پکڑا تھا نا, انہوں نے گرفتار کیا تھا, اس کے اوپر پرچے ہوئے, چلان ہوا اس کو ATC کورٹ میں پیش کیا گیا, اس کے اوپر مقدمات درج ہوئے. تو وہ بیٹھ کر جیل ریفارمز کمیٹی میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا کہ اس کا کام کیا ہے. کیا کوئی اس کو جانتا ہے؟ کیا کسی کو اس کا پتہ ہے کہ اس کی شناخت کیا ہے؟ صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کی شناخت بطور 9 مئی ملزمہ ہے, اور 9 مئی کے کیسز میں وہ ملزمہ ہے, سب کو پتہ ہے. 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا, جو ٹریجڈی ہوئی تھی, وہ یہی تھی نا کہ آرمی کی ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا, املاک کو جلایا گیا, املاک کو نقصان پہنچایا گیا, کروڑوں کا نقصان ہوا, پاکستان کی ریاست کو, افواج پاکستان کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. وہ نقصان کس نے بھرنا ہے؟ عام شہری نہیں یا افواج پاکستان نے؟ جنہوں نے 9 مئی کیا ان کے والے سے ہمارے سیاستدان, کچھ سیاستدان, ان کا موقف ہے نہیں جی فوجی عدالتیں نہ بنائیں, فوجی عدالتیں نہ بنائیں, اس لیے کیونکہ وہ جو سویلینز ہیں نا ان کا ٹرائل ہوگا فوجی عدالتوں میں, تو پھر نہ ہمارے ملک کا امپریشن بڑا بیڈ ہوگا. بھائی جنہوں نے جرم کیا اس جرم کی ان کو سزا بھی نہ دیں. ایک بندہ قتل کرے اور اس کو جج بلا کر کہہ دے کہ اس کو ضمانت پر رہا کیا جا رہا ہے, تم نے ایک قتل کیا تم 100 قتل کرو. یہ کس کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ جرم کرو اور جرم کی سزا بھی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. تو 9 مئی کی جو ملزم ہے وہ اس میں بیٹھی تھی اس کمیٹی میں, اور پھر کچھ حقائق سامنے آ جائیں گے آہستہ آہستہ. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس کے عہدے کو کانٹروورشل بنا رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کر دیا, تو سر یہ یاد رکھیے گا کہ ان دانشوروں کو, ان کم عقل لوگوں کو اب تک یہ نہیں پتا چلا کہ چیف جسٹس کے اختیارات تو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہیں. ہر چیز تو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے. چیف جسٹس کو اپوائنٹ اسی پارلیمنٹ نے کیا, 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کیا, اور اسی چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو تسلیم کرتے ہوئے بطور چیف جسٹس آف پاکستان اپنے عہدے کا لفظ اٹھایا نا. تو سر جب چیف جسٹس نے 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا, اٹ مینس کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اختیار کو تسلیم کر لیا, انہوں نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو تسلیم کر لیا, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا, سب سے بڑی بات, کہ جو چیف جسٹس 65 میں ریٹائر ہونا تھا وہ 62 میں ریٹائر ہوگا. چیف جسٹس کے عہدے کی حد مقرر کر دی گئی ہے 3 سال. چیف جسٹس 62 سال کی عمر میں 62 میں ریٹائر ہوں گے 65 سے پہلے. اٹ مینس کہ ان کا پروگرام تو بڑھ گیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا لزم ہوگی. ٹینشن ناٹ تے مینشن ناٹ. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.